अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं? ठीक हो? खैरियत है? आज मैं आपको बताऊंगा कि जो दुबई में जो विज़िट वीज़ा बंद हुआ है और वर्क परमिट जो बंद किए हैं उन्होंने, तो उसके क्या असरात हैं, इसके पीछे किसका हाथ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब से इसराइल को यूएई ने तस्लीम किया है, तो वो उनके लोग जो अब इसराइली लॉबी जो है वो यूएई के अंदर आ गई है, और वो देखते हैं कि जो मुसलमान ममालिक उनके दुश्मन हैं, उनको उनके जो अवाम हैं उनको बेरोज़गार कैसे किया जाए। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आपको पहले सबसे मिल सके। सबसे पहले इसराइल जो अब दुबई में आ गया है, उसने पाकिस्तान को कोरोना वायरस की यानी कि उसकी ऑप्शन में पाकिस्तान को विज़िट वीज़े अब जो बंद किए हैं, पिछले 5-6 दिन से बंद हैं, अब विज़िट वीज़े नहीं निकल रहे। और ये जो हमारे तकरीबन 3 महीने के विज़िट वीज़े पे लोग जाके वहाँ पे काम करते थे, और तकरीबन ये कोई 1 लाख लोग होएगा जो हर 1-2-3 महीने के अंदर जाते थे, आते थे, 3 महीने काम करते थे। तो उसकी वजह से तकरीबन ये लाखों लोग बेरोज़गार हो गए हैं विज़िट वीज़ा बंद होने की वजह से। तो ये कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने बंद किए हैं। ईरान हो गया, इसराइल, दूसरा इराक़ हो गया, यमन हो गया, और अफ़ग़ानिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, ऐसे को 10-12 ममालिक हैं, मुस्लिम कंट्री हैं जो बंद कर दिए हैं कि कोरोना वायरस की वजह से बंद किए हैं। लेकिन कोरोना वायरस जो है वो पाकिस्तान में तकरीबन ये 7,000 से 7,500-300 ऐसे लोग अब तक मरे हैं। और जो इंडिया का वीज़ा बंद नहीं किया, इंडिया का ना विज़िट बंद है और ना ही मल्टीपल, दोनों वीज़े ओपन हैं, वो आ जा सकते हैं। वहाँ पे हमें कहा गया है पाकिस्तानियों को कि कोरोना की वजह से बंद किया है, लेकिन वहाँ पे जो इंडिया में जो अमवात हुई हैं वो तकरीबन 1,40,000 के करीब अमवात हो चुकी हैं, और हमारी ये 7,000 के करीब हैं, और ये ना होने के बराबर हैं। और इंडिया का वीज़ा भी ओपन है, हर चीज़ ओपन है, क्योंकि इंडिया के इसराइल के साथ तल्लुकात अच्छे हैं। और ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा झटका है कि ये अब इसराइल जो है पाकिस्तानी मज़दूरों को बेरोज़गार करने पे तुली हुई है कि सबसे पहले इनकी मईशत जो यहाँ पे हैं, लोग पाकिस्तानी पैसा कमाते हैं और अपने मुल्क में भेजते हैं, वो उनको उनका रोज़गार बंद किया है। अभी बिल्कुल विज़िट वीज़े बंद हैं, और इससे पहले जो हमारे मल्टीपल हैं वीज़े पाकिस्तानी, वो भी बंद हैं, वो नहीं निकलते। यहाँ से कोई आदमी जाता था वहाँ पे विज़िट वीज़े को विज़िट टू अप्लाइमेंट करवा लेता था, लेकिन अब वो भी बंद हो गए हैं। ये सारा यानी कि इंडिया जो है ये है पीछे, और इसराइल है जो यहाँ पे जो पाकिस्तानी मज़दूर काम कर रहे थे। और अब उन्होंने एक और भी वहाँ पे किया है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में पाकिस्तानी लगे हुए थे, बड़े बड़े अफसर थे, अब उनको सब को यानी कि वो हटा के वहाँ पे इंडियन लोगों को लेके आ रहे हैं, पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं। जो पहले पाकिस्तानी गए हुए हैं वही अब काम कर रहे हैं, वो भी छोटा मज़दूरी, जो मज़दूरी है, सख्त काम है, जो गर्मियों में नहीं होता, वहाँ पे पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। बस ऐसे ही है। अब ये इसराइल के जो है वो लॉबी अब यूएई में भी चल रही है, और सऊदी अरब में भी इसराइल है, यूएई में भी इसराइल है। अब ये पाकिस्तानियों को बेरोज़गार कर रहे हैं वहाँ पे। और उसके बाद ये 60,000 जो वर्क वीज़े थे
وہ بھی اب ملنے والے تھے پاکستانیوں کو، وہ بھی اب نہیں مل رہے۔ اور میری آپ سے گزارش ہے، وہاں پہ ایک اور طریقہ بھی ہے، کوئی وزٹ کے اوپر گئے ہوئے ہیں لوگ جو، ان کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک آپشن ہے وہاں پہ جو سب سے بیسٹ ہے، اس پہ آپ کی فیملی کے بھی 2 فرد کا ویزا نکل سکتا ہے۔ وہ آپشن یہ ہے، دبئی میں ہے 12,000 درہم سے اپنا کاروبار شروع کرنے کا، اور جو اجمان ہے وہاں پہ تقریباً 6,000 درہم سے آپ کا ویزا بھی لگ جائے گا اور آپ کا کاروبار بھی شروع ہو جائے گا۔ شروع میں آپ نے ایجنٹ کے ذریعے یہ کام ہے، وہاں پہ ایک دفعہ ایجنٹ کو ملنا ہے، 6,000 درہم سے آپ کا کام روزگار وہاں پہ شروع ہو جائے گا، اور چاہے تو آپ اپنے بیوی کو، ایک بچے کو، 2 فرد کی کفالت وہاں پہ، یعنی کہ ان کے بھی اگر آپ ویزے چاہیے ہوئیں گے تو آپ کو یہ اجمان والے آپ کو وہ ویزے 2 اور بھی دے دیں گے۔ یہ 6,000 درہم سے آپ، یہ ہے فری زون، یہ اجمان فری زون ہے اور دبئی فری زون ہے۔ یہ صرف فری زون میں آپ کو یہ 6,000 درہم میں اپنا کاروبار، یعنی کہ کوئی بھی کاروبار ہے آپ شروع کر سکتے ہیں۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اب آپ لوگ یہ ویزے کے کسی ایجنٹ کو پیسے نہ دیں، کیونکہ جو ملٹیپل ویزا ہے وہ بھی بند ہے اور وزٹ ویزا بھی بالکل بند ہے۔ آپ لوگ تھوڑا سا ویٹ کریں، دیکھتے ہیں بھی یہ کتنی دیر بند رہتے ہیں، پھر اس کے بعد پورا پوچھ گچھ کرنے کے بعد آپ لوگ کسی ایجنٹ کو یا کسی بھی باہر دینے ہیں پیسے دبئی میں یا پاکستان میں، تو پھر جب تک آپ پورا پوچھ گچھ کرنے کے بعد دیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو سکے کہ ویزے اوپن ہیں یا بند ہیں۔ اگر ویزے بند ہیں تو نہ دیں، پھر آپ کے پیسے کھائے جائیں گے اور آپ کا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت ویزے ٹوٹل بند ہیں۔ مسقط بھی بند ہے اور ملیشیا بھی بند ہے، یہاں پہ جتنی کنٹریوں میں لوگ جاتے ہیں وزٹ ویزے پہ وہ ٹوٹل بند ہے، کوئی ویزا نہیں نکل رہا۔ اگر کوئی نکلتا ہے تو جو اس کنٹری کے اندر کا ویزا ہوتا ہے، اس کنٹری میں آپ لوگ موجود ہیں تو آپ کا ویزا لگ سکتا ہے۔ وہ بھی جو بڑے بڑے ویزے ہیں، کیشیئر، منیجر، بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں، بڑے بڑے ملٹیپل ویزے وہ بھی بند ہیں پاکستانیوں کے لیے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا ہوئے گا، کسی عربی کے گھر کا ویزا، کوئی مزدوری کا ویزا، وہ ویزے لگ رہے ہیں، دوسرے سارے ویزے بند ہیں۔ اس وقت یورپ کے بھی ویزے بند ہیں، کوئی کہیں نہیں جا رہا ہے، سب ادھر ہی ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں، کہیں نہیں ہیں۔ دن میں مجھے سارا دن پوچھتے ہیں لوگ، جی ویزے کھل گئے ہیں؟ کدھر کے ہیں؟ جی ادھر ہیں۔ کہیں بھی ویزا کچھ نہیں کھلا، جو کھلے تھے وہ بھی بند ہو گئے ہیں۔ اب آپ لوگ ویٹ کریں، تقریباً یہ جو دسمبر کا مہینہ ہے یہ بھی میرا خیال نہیں اوپن ہوئیں گے، اور جنوری تک آپ ویٹ کریں، کیونکہ جنوری میں جا کے کچھ معاملات صحیح ہوئیں گے تو یہ وزٹ ویزے اور ملٹیپل ویزے دوبارہ اوپن ہو جائیں گے، کیونکہ یہ انہوں نے کھولنے ہی کھولنے ہیں۔ اگر یہ وزٹ ویزے نہیں کھولیں گے یہ ان کا نقصان ہے، کیونکہ یہ دبئی ہو گیا اور عرب امارات جتنا بھی یو اے ای ہے، یہ وزٹ ویزے اور ملٹیپل ویزے کے جو ہیں وہ فیسیں ہیں، ان کی وجہ سے یہ زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ پٹرول کے علاوہ ان کی زیادہ ترقی اسی چیز میں ہے کہ لوگ وہاں پہ وزٹ پہ جائیں اور وزٹ کریں، ہوٹلوں میں کھانا کھائیں، ان کو پیسے دیں، فیسیں دیں، یہی ان کا کاروبار ہے۔ وہاں پہ ریت ہی ریت ہے، نہ کوئی فصل ہو رہی ہے، وہاں پہ کپاس ہے یا گنا ہے یا گندم ہے، کچھ نہیں ہے، یہی ان کا روزگار ہے۔ یہ 1 مہینے سے زیادہ بند کریں گے تو یہ ان کی بس ہو جاتی ہے، رونا شروع ہو جاتا ہے ان کا۔ آپ 1 مہینہ ویٹ کریں، آپ ابھی کچھ نہ کریں، اور یہ انشاءاللہ جنوری میں سارا کچھ کھل جائے گا۔ اور دعا کریں کہ پاکستان کی معیشت مضبوط ہو اور آپ لوگوں کو کسی ملک میں جا کے مزدوری کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور اپنے ملک میں ہی مزدوری کریں۔ اور انشاءاللہ اب یہاں پہ تقریباً سیم ہو گیا، اگر 25,000 سے 30,000 پاکستانی آدمی ادھر کماتا ہے، اتنے ہی ادھر کماتا ہے، جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
کیونکہ ایک ریڑھی والا بھی 30-35-40 ہزار کما لیتا ہے، وہاں پہ مزدوری اتنی دھوپ ہے کہ آپ لوگ باہر اپنا چہرہ کمرے سے باہر نکالتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کتنی دھوپ ہے وہاں پہ، اتنی سخت گرمی میں یہ 30-35 ہزار 25 ہزار اس سے اوپر آدمی نہیں کما سکتا، اور آپ اپنے ملک میں اس سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں۔ آپ اپنے ملک کے لیے اچھا سوچیں اور اچھا کریں، انشاءاللہ پاکستان ایک دن ان سب سے آگے نکل جائے گا۔ میری آپ سے دعا ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔